جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی، عظمت اور جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں، آخرت میں، ابتدا میں، انتہا میں، جس کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے. درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کی راہ بتائی. فصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. حاضرین جمعہ، شریعت کی تعلیمات انسان کی دنیاوی اخروی فلاح کی ضمانت ہیں، کہ شریعت کی تعلیمات صرف انسان کی آخرت ہی نہیں بلکہ انسان کی دنیا کو سدھارنے والی اور سنوارنے والی تعلیمات ہیں. شریعت کی تعلیمات میں سے یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ نفس انسانی، ہماری زندگی اور حیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی بندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے وہ یہی نفس اور جان ہے، کہ آپ اسی نفس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں، بندگی کر سکتے ہیں. جب تک اس جسم میں جان ہے، روح ہے. انسان جیسے ہی فوت ہو جاتا ہے، روح جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی عبادت نہیں، کوئی عمل اور کوئی نیکی نہیں سوائے بدلے کے اور جزا کے. انسان کا یہ نفس، انسان کا یہ جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اللہ نے کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اللہ نے نفس کی قسم کھائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس اچھے انداز میں اسے ترتیب دیا ہے، اس سے بہتر کون ہے تصویر بنانے والا، کون ہے اس میں جان بھرنے والا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں عطا کیا. اس جسم کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم یہ ہے کہ انسان اپنے اس جسم کی نعمت اور جان کی نعمت کی قدر کرے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اس لیے کہ جس طرح آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسروں کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. لہٰذا اپنے نفس کا بھی احترام ہو، اپنی جان کی بھی حفاظت ہو، دوسرے کے نفس کا احترام ہو، اس کی بھی حفاظت ہو. دنیا کے بڑے مسائل میں سے یہ مسئلہ ہے کہ دنیا میں خون ریزی مسلسل جاری ہے،
قتل مسلسل جاری ہے، جنگ مسلسل جاری ہے، جس میں سب سے بھیانک نقصان انسانی جان کا ہوتا ہے کہ مال انسان کے پاس ختم ہو گیا، ممکن ہے کہ وہ پھر سے اسے جمع کر لے، انسان کی صحت چلی گئی، ممکن ہے کہ بعد میں وہ علاج کروا کے صحت یاب ہو جائے، لیکن انسان کی جان چلی گئی تو پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ سب سے بڑا نقصان آج کی اس دنیا میں جو بڑے مسائل ہیں ان میں سے انسانی جان کو ضائع کر دینا ہے۔ شریعت کی کیا تعلیمات ہیں انسانی جان کے حوالے سے، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اسلام تو دوسروں کو قتل کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں شریعت کی وہ تعلیمات جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانی نفس اور جان کس قدر محترم اور کتنا اہم ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم، ہمارے نفس کا ہم پر حق رکھا ہے۔ اس حق کو پہچاننا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ آپ اللہ کے حق کو پہچانتے ہیں، اللہ کے بندوں کے حق کو پہچانتے ہیں، اپنے آپ کے حق کو بھی پہچانیے، آپ کے اپنے نفس کے حق کو بھی پہچانیے کہ ہمارا نفس محترم ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نفس کا احترام، اس نفس کے حق کو پہچاننا مومن کی ذمہ داری ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہم، ان دونوں کے درمیان اللہ کے نبی نے مواخات کروائی۔ مواخات کا معنی کیا ہے؟ بھائی چارہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد جن لوگوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا ان میں سے سلمان فارسی اور ابو الدرداء ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو انہوں نے وہاں بہت ساری چیزیں دیکھی۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ ان میں حضرت ابو الدرداء کی جو اہلیہ ہیں خیرہ بنت ابی حدرد، وہ بالکل زیب و زینت سے دور رہتی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حجاب نازل نہیں کیا گیا تھا، فرض نہیں کیا گیا تھا، کہ حضرت ابو الدرداء کی بیوی بالکل سادہ سا لباس پہنے رہتی ہیں اور کوئی زیب و زینت وہ اختیار نہیں کرتی، گھر کے کاموں میں مصروف ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے کھانا بنایا اور ان کے سامنے کھانے کو پیش کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کھانے سے پہلے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ کھانے بیٹھ جاؤ، تو ابو الدرداء نے کہا رضی اللہ عنہ نہیں، میں روزے سے ہوں، تم کھا لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے لیے حضرت ابو الدرداء نے بستر لگایا لیکن خود نہیں سو رہے اور وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے کھانا تیار کر کے کہا کھانا کھاؤ، سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ عنہ جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اصرار کی وجہ سے اپنے اس نفلی روزے کو توڑ دیا اور ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئے، اور جب رات آئی بستر لگایا گیا سونے کے لیے، حضرت سلمان نے کہا سب سے پہلے تم سو اس کے بعد میں سوتا ہوں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سو گئے، رات میں قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی نے انہیں کہا کہ نہیں آرام کرو، یہاں تک کہ جب بالکل رات کا آخری حصہ ہوا سلمان فارسی نے ان کو بھی اٹھایا، خود بھی اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ حضرت ابو الدرداء نے کہا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء سے کہا ان لربک علیک حقا، انہوں نے نصیحت کرتے کہا ابو الدرداء تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کے حق کو ادا کرو۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، اس حق کو بھی ادا کرو۔ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اس حق کو بھی ادا کرو۔ اور کہا آخر میں فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق لوٹا دو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہیں روزہ توڑوا دیا گیا اور رات میں قیام کرنے کی اجازت نہیں دی سلمان فارسی نے، وہ معاملہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی یہ معاملہ میرے گھر میں پیش آیا، اور انہوں نے جو نصیحت کی وہ نصیحت ابو الدرداء نے اللہ کے نبی کے سامنے دہرائی کہ نفس کا بھی حق ہے، رب کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، آپ نے کہا سلمان نے سچ کہا، سچی بات کہی، یعنی شریعت کی تعلیم ہے کہ انسان عبادت بھی کر رہا ہو وہ اس چیز کو نہ بھولے کہ اس کے جسم کا اس پر حق ہے، اس کے گھر والوں کا اس پر حق ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات میں سے کہ مومن اپنے نفس کے حق کو پہچانے، اس نفس کی قدر کرے، اس جان کی قدر کرے۔ اسی وجہ سے شریعت کی تعلیمات میں سے تعلیم ہے کہ
قتل اسلام میں بدترین گناہ ہے اور بھیانک جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی انسان کی جان لے لے، اسے قتل کر دے، اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دے، جان بوجھ کر عمدن کسی کا قتل کر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اللہ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک ہی ساتھ اللہ نے اتنی بھیانک سزاؤں کا تذکرہ اس قتل کے جرم کے ساتھ کیا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا قتل کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جہنم کا حقدار ہے، وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے اور دردناک عذاب اس کے اوپر ہے۔ کسی ایک مومن کا قتل بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ اتنی ساری سخت سزاؤں کو ایک ہی آیت میں بتایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مومن کا قتل کرے، اس کی جان لے، کیونکہ جان محترم ہے۔ جس طرح آپ کا نفس محترم ہے، اسی طرح شریعت کہتی ہے سارے لوگوں کی جان بھی محترم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، اپنے آخری حج میں جو آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے جو پورے انسانوں کو پیغام دیا، اس میں سے آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم سب لوگوں پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت محترم ہے۔ آپ نے سارے صحابہ کے سامنے پیغام دیا کہ ہر انسان کو دوسرے انسانوں کی ان تین چیزوں کا خیال کرنا ہے، دوسرے کی جان کا احترام، اس کے مال کا احترام، اس کی عزت کا احترام۔ اللہ کے نبی نے کہا تم پر یہ حرام ہے، محترم ہے، کحرمت یومکم ھذا۔ آپ نے کہا جس طرح یہ عید کا دن، قربانی کا دن محترم ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے یعنی مکہ محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے یعنی ذوالحجہ محترم ہے، آپ نے تین قابل احترام چیزوں کا ذکر کیا۔ ذوالحجہ کا ذکر کیا جو کہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ آپ نے مکے کا ذکر کیا کہ مکے کا احترام کیسے مومن کے دل میں ہوتا ہے، حرمت والا وہ شہر ہے۔ آپ نے عید کے دن کا ذکر کیا، قربانی کے دن کا، جس طرح قربانی کا دن محترم ہے۔ آپ نے کہا جس طرح یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن محترم ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے وہ ان تین چیزوں کا احترام کرے، دوسروں کی جان، مال اور عزت، ان تین چیزوں کا احترام کرے۔ کبھی ناحق طریقے سے کسی کے جان پر حملہ نہ کرے، اس کے مال کو ناحق نہ خریدے، نہ حاصل کرے، اور کسی کی عزت و آبرو کو نیلام نہ کرے، سرے بازار اسے ضائع نہ کرے۔ ان تینوں چیزوں کا احترام کرو۔ آپ مکے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، آپ مکہ شہر میں ہوں، اس کا احترام آپ کرتے ہیں، ذوالحجہ کا احترام آپ کرتے ہیں، عید کے دن کا آپ احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے تم پر اس احترام کو فرض کیا ہے، دوسروں کی جان کا بھی احترام کرو، ان کے نفس کا احترام کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں سارے انسانوں کو پیغام دیا۔ انسانیت کی اس سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے کہ انسانی جان کو مکہ مکرمہ اور ذوالحجہ اور عید کے دن سے جوڑ کر بتایا گیا۔ جس طرح ان تینوں چیزوں کا احترام ہر انسان کرتا ہے، اسی طرح دوسرے کی جان کا احترام کرو کہ ان کی جان، جس طرح آپ کی جان عزیز ہے اسے بھی اس کی جان عزیز ہے۔ جس طرح آپ کے چاہنے والے رشتہ دار، قریبی اور دوست ہیں جو آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اس اللہ کے بندے کے بھی رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں جو اسے کھونا نہیں چاہتے۔ لہٰذا احترام کرو اپنے نفس کا بھی، دوسروں کے نفس کا بھی، کہ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کی تعلیم دی کہ قتل جائز نہیں، چاہے وہ مسلمان کا ہو، کافر کا بھی قتل ہو، شریعت نے اسے حرام کیا۔ اگر ناحق کسی کا قتل کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ آپ نے کہا اگر کوئی مسلمان کسی ایسے کافر کو قتل کرتا ہے جو امن و امان کے ساتھ ہمارے ساتھ جیتا ہے، جو معاہدے کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، اگر ناحق کسی کافر کا قتل کیا، اللہ ایسے مسلمان کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا۔
جنت کی خوشبو سے بھی اللہ اسے محروم کر دے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا. جنت اتنی خوشبودار ہے کہ کوئی آدمی جنت سے 40 سال کے فاصلے پر بھی ہو, جنت سے 40 سال کی دوری پر بھی ہو, وہاں بھی خوشبو آتی ہے جنت کی. اللہ ایسے مسلمان کو اس خوشبو سے بھی محروم کر دے گا جو کسی کافر کو ناحق قتل کر دے. یہ اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ مسلمان کی جان بھی محترم ہے, کافر کی جان بھی محترم ہے, کہ ناحق اسے قتل نہیں کیا جا سکتا. نوجوانوں کو جذبات اور اس طرح ان کے جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے, ظلم کے خلاف انہیں بھڑکایا جاتا ہے, بغیر شرعی ضوابط و قوانین کے انہیں لوگوں کے خلاف اکسایا جاتا ہے. ہمارا تعلق کبھی ایسے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور انہیں ظلم کی ترغیب دیتے ہیں, اور ایسے معصوم نفسوں کی طرف انہیں بھڑکاتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہے, جو جرم سے پاک ہیں, امن و امان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہماری دعوت کا کوئی تعلق نہیں. ایسی دہشت گردی اور ایسا ظلم اور ایسی خیانت اور غداری مومن کبھی نہیں کر سکتا. جس ملک میں ہم ہیں وہاں پر رہنے والے غیر مسلمین کے ساتھ معاہدے کے ساتھ ہم ہیں کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں, ہم اپنے مذہب پر ہیں, وہ ہم پر ظلم نہیں کرتے, اسی طرح ہم ان پر ظلم نہیں کر سکتے. کسی نے ظلم کیا, ہم عام لوگوں کے خلاف انہیں بھڑکائیں, ان کی جان کو ضائع کرنے کی کوشش کریں, شریعت کی تعلیم نہیں. اور ایسے لوگ جو جذبات میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں ہیں, وہ اللہ کی راہ میں نہیں شیطان کی راہ میں ہیں. اگر انہوں نے ناحق کسی کافر کو قتل کیا, اللہ انہیں جنت تو دور ہے, جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. لہٰذا اپنے عقیدے اور اپنے منہج کی حفاظت کیجئے کہ ان چیزوں کا تعلق ہماری دعوت سے کبھی نہیں ہے کہ انسان بغیر شرعی ضوابط و قواعد کے ناحق معصوم جانوں کے خلاف اپنے آپ کو لگا دے اور یہ سمجھے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہے, وہ شیطان کے راستے میں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا. بلکہ شریعت تو ایسی تعلیم دیتی ہے, انسانی جان کا ایسا احترام ہے کہ جنگ جس میں باقاعدہ دشمن ہمارے خلاف میدان میں اتر جاتا ہے, جانوں کی کوئی ضمانت نہیں, ایسی جنگ کے موقع پر بھی شریعت نے انسانی جانوں کے احترام کا حکم دیا. بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک جنگ میں دیکھا کہ کسی عورت کو کسی نے قتل کر دیا ہے, وہ مری ہوئی کسی میدان میں پڑی ہوئی ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک کافر عورت جسے جنگ میں کسی نے قتل کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نہا عن قتل النساء والصبیان, آپ نے کہا آج کے بعد جنگ بھی ہو ہماری کفار سے تب بھی ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبکہ وہ اس کا خیال نہیں کرتے, ہمیں پابند کیا گیا کہ کبھی بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے. یہ شریعت کی تعلیمات میں سے ہے کہ حالت جنگ میں بھی انسانی جانوں کا احترام باقی ہے کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں. اور شریعت مطہرہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انسان کو تعلیم دیتی ہے انسان اپنی جان کو بھی کئی ہلاک نہ کرے, کبھی اپنی جان کو ہلاک نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح قتل کو حرام کیا کبیرہ گناہوں میں سے ہے, اسی طرح اپنے آپ کو قتل کر دینا, ہلاک کر لینا کبیرہ اور بدترین گناہوں میں سے ہے. آپ دوسرے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان کی بھی حفاظت کرو. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, ہاں تجارت کرتے ہو آپسی رضامندی سے مال لیتے ہو ایک دوسرے کا وہ ٹھیک ہے. ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح قتل کو حرام کیا ہے اسی طرح خودکشی بھی اسلام میں حرام ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کی جان لے لیتا ہے اس نے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں جو شخص اپنے آپ کو جس طریقے سے قتل کر کے مار دے گا جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ اسے وہی سزا دے گا. اگر اس نے خنجر گھوم کر اپنے آپ کو مارا نارے جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے جب تک اللہ چاہے گا اپنے آپ کو خنجر سے مارتا رہے گا, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے درست کرے گا, پھر وہ اپنے آپ کو مارے گا. یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. کہ شریعت اسلامیہ نے دوسرے کے قتل کو بھی حرام کیا اور یہ بھی حرام کیا اپنے آپ کو بھی قتل کرنا. شریعت کہتی ہے اپنے نفس کا بھی احترام کرو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم کرنے والا ہے. لہٰذا پریشانی کے وقت
اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا تم میں سے کوئی مسلمان موت کی تمنا بھی نہ کرے، موت کی تمنا بھی نہ کرے کسی مصیبت کی وجہ سے جو آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسے بھی ناجائز کہا موت کی تمنا، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، آپ جب تک زندہ ہیں آپ عبادت کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کا انتقال ہوا عبادت کا دروازہ ختم ہو گیا، اس کے بعد انسان کے پاس لمبا سفر ہے اور کئی مراحل سے اسے گزرنا ہے، جہاں ہر مرحلے میں اسے نیکی کی ضرورت ہے۔ جب انسان نے اپنی زندگی ختم کر لی پھر نیکیاں اس کے پاس کہاں ہوگی، نجات کا سامان کہاں ہوگا؟ جتنی بھی پریشانی ہو اپنی زندگی کی نعمت کی قدر کرو کہ اسی کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک صحیح طور پر پہنچ پائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ زندگی ہے اس کی قدر کرے، مومن اپنی زندگی کا بھی احترام کرے۔ اسی وجہ سے شریعت نے انسانی جانوں کا وہ احترام رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے شریعت کہتی ہے کہ اس کے بدلے قصاص میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ ایسی سخت سزا، اور یقیناً اسلام میں سزائیں سخت رکھی گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سزائیں اسلام میں سخت ہیں، اسلام میں سزاؤں کا سخت ہونا اسلام کی خوبصورتی ہے، اس لیے کہ سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے سوچ کر کے بھی کاپ اٹھے کہ اگر میں یہ جرم کروں گا تو مجھے یہ سزا مل جائے گی، جس کی خوف کی وجہ سے جرائم کم ہوں گے۔ جتنی سزا ہلکی ہوگی اتنے جرائم پنپتے ہیں معاشرے میں۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کسی نے کسی کو قتل کر دیا بدلے میں اسے بھی مارا جائے گا اور مارتے ہوئے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے، قاتل کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے اس میں انسانوں کی زندگی ہے، اس نے اس کو مارا ہے کل دوسرے کو وہ قتل کرے گا۔ شریعت کہتے قاتل اگر اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اگر اس کے اولیاء معاف نہیں کرتے مقتول کے، اس کی سزا شریعت میں یہ ہے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کہتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص۔ اللہ کہتا ہے جان کے بدلے جان دینی ہوگی۔ آنکھ اگر لی ہے، آنکھ کو پھوڑ کر ضائع کیا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ لی جائے گی، کان کے بدلے کان لیے جائیں گے، دانت کے بدلے دانت لیے جائیں گے، ناک کے بدلے ناک لی جائے گی۔ والجروح قصاص، اور ہر زخم پہ بدلہ ہے اسلام میں۔ اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیا، آنکھ ضائع کر دی، شریعت کہتی بدلے میں اس کی بھی آنکھ ضائع ہو کی جائے گی، اس کے ناک کو بھی کاٹا جائے گا، کان کو کاٹا جائے گا۔ علماء کہتے ہیں ایسی سخت سزائیں کیوں ہیں؟ تاکہ لوگوں کے پاس انسانی نفس کا احترام پیدا ہو، دوسروں کی جان کو محفوظ کرے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی آدمی اپنے غلام کی ناک کو بھی کاٹے گا بدلے میں ہم اس کی ناک کو کاٹ دیں گے۔ غلام ہی صحیح جو ہمارے پاس کام کرتا ہو اس کی جان بھی محترم ہے کہ اگر اس پر ظلماً اس کے ناک کو، آنکھ کو، کان کو ضائع کیا گیا، شریعت کہتی اس پر بھی سزا ہے۔ اور شریعت میں انسانی جان کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے احکامات کو بدلا ہے۔ جب انسانی نفس پر مشقت ہو اللہ نے اپنے احکامات کو تبدیل کیا ہے۔ ایک آدمی حضر میں ہے، اپنے شہر میں ہے، سفر پر وہ نکلتا ہے، سفر مشقت کا سبب ہے، سفر ہے، جتنی سہولت کے ساتھ ہو تب بھی سفر اللہ کے نبی قطعۃ من العذاب، عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، سفر میں اذیت اور تکلیف ہے ہی۔ اللہ نے اپنے احکامات کو تبدیل کیا۔ اگر کوئی سفر میں ہے اس کے لیے اللہ نے قصر کی سہولت رکھی، جمع بین الصلاتین کی سہولت رکھی۔ سفر کرنے والے کے لیے روزے میں چھوٹ دی گئی کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اسے قضا کر لے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اللہ نے احکامات میں تبدیلی کی، بیمار کے لیے سہولت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، انسانی نفس کا احترام ہے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، انسانی نفس کا احترام ہے۔ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کو چھوڑ دے، کھائے اور پیے، جب صحت مند ہو جائے روزوں کی قضا کرے۔ یہ انسانی نفس کا احترام کہ اللہ نے اپنی شریعت کے احکامات کو کمزور، مجبور، محتاج لوگوں کے لیے تبدیل فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر انسانی نفس کا احترام کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں عبادتیں مشقت اور عذاب نہیں، ہمارے یہاں ایسی کسی عبادت کا تصور نہیں کہ انسان اپنے نفس کو بھی ہلاک کر لے، اپنے جسم کو بھی ضائع کرے، صحت کو بھی ضائع کرے۔ شریعت میں ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی گئی ہیں۔ آپ دیکھتے
ہیں دوسرے مذاہب میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، عبادت کا اعلیٰ درجہ ایسا رکھا گیا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تب وہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرتا ہے، جبکہ شریعت نے ہلاکت کے سبب اپنے احکامات میں تخفیف کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، جنہیں بواسیر کا مرض لاحق تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سے جب پوچھا نماز کے بارے میں، آپ نے کہا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسانی کی۔ اگر کوئی بیمار وضو نہیں کر سکتا، پانی کے سبب بیماری کا خطرہ ہے، وضو کو چھوڑ کر صرف مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لے، اس کے لیے نماز بھی جائز ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات ہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، مرا ہوا جانور کا گوشت، خنزیر کا گوشت اور دیگر محرمات کی لمبی فہرست ہے، اللہ نے ان سب کو حرام کیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ فرض کیجئے کسی انسان کی اپنی جان کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں سوائے مردار جانور کے، مرے ہوئے جانور کے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے جو مجبور ہو جاتا ہے اللہ نے اس حرام کو بھی حلال کیا، اس مردار کو وہ کھا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ چیزیں جسے انسان چکھ نہیں سکتا ہے، ایسی چیزوں کو اللہ نے حلال کیا۔ کب؟ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جب انسان کو لگے کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں سوائے حرام گوشت کے، حرام کھانے کے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایسے موقع پر شریعت کہتی ہے آپ وہ کھا لیتے ہیں، آپ پر کوئی حرج نہیں۔ بلکہ بعض علماء نے کہا اس وقت کھانا واجب ہے، اپنے نفس کو بچانے کے لیے اتنے لقمے کہ آپ کی جان بچ جائے۔ شریعت نے اتنی تخفیف رکھی ہے تاکہ انسانی نفس کی جان کی حفاظت ہو۔ اسی طرح شریعت کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح صحت کے دن رکھے ہیں، بیماری کے دن بھی رکھے ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے، مرض لاحق ہوتا ہے اور کئی طریقے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج کروائے، صحت کا خیال رکھتے ہوئے علاج کروائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اسامہ بن شریک کہتے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے پاس چند دیہات کے لوگ آئے اور آ کر کئی سوالات کی اللہ کے نبی سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اللہ کے نبی حل علینا جناح اللہ نتداوا، اللہ کے نبی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، اگر بیمار ہو کر ہم علاج نہ کرائیں تو کیا کوئی گناہ ہوگا ہمیں؟ کیا کوئی حرج کی بات ہے اگر ہم بیمار ہو کر علاج نہ کرائیں؟ اللہ کے نبی نے سبحان اللہ ساری امت کے لوگوں کو تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ آپ نے کہا تداووا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ، اللہ کے بندو دوائی کھاؤ، دوائی استعمال کرو، تداووا فإن اللہ لم يضع داء الا انزل معه شفاء۔ جتنی بیماریاں اللہ نے اتاری ہیں، بیماری کی علاج کو بھی اس نے اتارا ہے، دوا کو بھی اسی نے اتارا ہے۔ جب بیماری لاحق ہو گئی، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا ہے، اسی رب نے اس کی دوا بھی رکھی ہے، لہٰذا اللہ کے بندوں علاج کرواؤ، دوائی استعمال کرو۔ یہ ہمارا مسئلہ ہمارے درمیان پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات آدمی کو بیماری ہے، مرض ہے، وہ چھپاتا ہے، اسے بتاتا نہیں اور علاج نہیں کرتا۔ کس وجہ سے؟ ہمارے ایک مسئلہ یہ بھی پایا جاتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بیماری ظاہر نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ لوگ کہیں گے، جو اس کے مخالف ہیں وہ کہیں گے دیکھو کتنا گنہگار تھا، بیماری میں چلا گیا، کتنا گنہگار تھا، ہمیں ستانے والا، پریشان کرنے والا، بیماری میں چلا گیا۔ لوگوں کے حیا اور شرم کی وجہ سے اپنی مرض کو چھپاتا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات کی مخالفت ہے۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے، لہٰذا لوگوں کے سبب، حیا کے سبب بیماری کو کبھی مت چھپائیے، خاص طور پر وہ بیماریاں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اس حوالے سے علماء نے تنبیہ کی ہے بالخصوص، علاج کرائیے کہ اسے بیماری کو چھپانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور رہی بات بیماری، اللہ تعالیٰ وہ برے لوگوں کو بھی دیتا ہے، فاسقوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ آپ پر بھی مرض لاحق ہوا، بیماری آپ پر بھی لاحق ہوئی، آپ بھی گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئے، آپ کی بھی دانت شہید ہوئے، آپ کا بھی سر زخمی ہوا، آپ پر بھی بخار کے دن بھی آئے جس میں آپ کو شدید بخار تھا، اللہ کے نبی پر بھی مرض کے دن آئے۔ بیماری انسان پر آ جاتی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں
دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. جب ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آئے، بیماری آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، سب سے پہلے سوچنا چاہیے میری گناہ کی وجہ سے پریشانی آ رہی ہے. فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے اللہ سے. لیکن سامنے والے پر بیماری، مصیبت، پریشانی آتی ہے، علماء کہتے وہاں پر یہ سوچنا چاہیے اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کر رہا ہے. اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف کرتے اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے. علماء کہتے یہ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے مومن کے حوالے سے، مسلمان کے حوالے سے اچھا گمان ہے. آپ کے نفس کی بات ہو، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گناہوں کا نتیجہ ہے. دوسرے پر مصیبت آئے تو یہ سوچئے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، درجات کو بلند کر رہا ہے. یہ حسن ظن کی قبیل میں سے ہے. لہذا شریعت کی تعلیمات میں سے ہے کہ انسان بیمار ہو جائے، بیماری کا علاج کرائے. یہ شریعت کی تعلیمات میں سے، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ نے یہ تک کہا کہ اگر انسان کی جان پر حملہ ہو، اس کے مال پر حملہ ہو، عزت آبرو پر حملہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کا دفاع کرے. اور دفاع کرتے کرتے اگر اس کی جان چلی جاتی ہے، اللہ اسے شہادت کا درجہ دے گا. اگر انسان اپنے نفس کو بچاتے ہوئے، جان کو بچاتے ہوئے اگر اسے قتل کر دیا گیا، وہ مارا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید. اگر مال کی حفاظت کرتے کرتے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. من قتل دون عرضہ فہو شہید. عزت بچاتے بچاتے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. من قتل دون نفسہ فہو شہید. جو اپنے نفس کو بچاتے بچاتے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اگر مارا نہیں گیا، سامنے والا مارا گیا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا جس نے دوسرے پر حملہ کر کے اس کی جان کو ختم کرنے کی کوشش کی. شریعت تعلیم دی انسان اپنے نفس کو بچائے، حتیٰ کہ دشمن کا حملہ بھی ہو اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرے. اس کے نتیجے میں کمزوری، کمی کے سبب ہماری موت ہو جاتی ہے، وہ موت اللہ کے پاس شہادت ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں شہادت ہے؟ کیوں شہادت کا درجہ ہے اسے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے نفس کا احترام کیا، اس جان کو بچانے کی کوشش کی جو جان کی نعمت اللہ نے اسے دی تھی، اور آخر دم تک کوشش کی کہ اس کی جان بچ جائے. اور آخر میں جب وہ بچا نہیں سکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شہید کا درجہ دیتا ہے. یہ انسانی نفس اور جان کا مقام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک. اور سب سے اہم اور آخری بات یہ کہ حاضرین، شریعت کی جو تعلیمات ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، وہ نفس انسانی پہ سب سے بڑا احسان ہے. کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے یہ دنیا آخری ٹھکانہ نہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا جسے قیامت کا دن اور آخرت کا دن کہا جاتا ہے. اس دن انسانوں میں فیصلہ ہوگا کون جنت اور کون جہنم کا حقدار ہے. اور جو جنت میں جائے گا ہمیشہ کی راحت اور سکون میں رہے گا، جس کے بعد کوئی پریشانی نہیں. اور جو آگ میں جائے گا اس کے بعد کوئی راحت نہیں. ایسے وقت انسانی نفس اور جان کا احترام یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں مومن اللہ کی توحید، نبی کی سنت کی اتباع کرے. جو توحید اور سنت کو اختیار کرتا ہے اس نے سب سے بڑا احسان کیا اپنے آپ پر، سب سے بڑا احترام کیا اپنے نفس کا اپنے آپ پر، کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ نفس فنا ہوگا، ایک دن موت آئے گی، دفن کر کے لوگ چلے جائیں گے، ہمارا جسم گل جائے گا، لیکن دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو اپنی قبروں سے اٹھائے گا اسی جسم کے ساتھ. جس جسم سے ہم مر کر فنا ہوں گے، اللہ اسی جسم سے دوبارہ اٹھائے گا. اس جسم کو کون سی چیز ہے جو جہنم سے بچائے گی؟ یہ توحید اور سنت اور اعمال صالحہ ہیں. شریعت یہ کہتی ہے سب سے بڑا احسان، حسن سلوک انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہی کہ وہ توحید اور سنت کو اختیار کرے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن انسان خود ہوں گے. جیسے انسانی جسموں کو اس میں پھینکا جائے گا وہ اور بھڑک جائے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جن کے اندر رحم نامی کوئی چیز نہیں. ان کی طبیعت میں اللہ نے نرمی کو ختم کر رکھا ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا گیا اسے بجا لاتے ہیں. اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اپنے آپ کو بچائیے، اس نفس کو بچائیے نارے جہنم سے، اپنے گھر والوں کو بچائیے نارے جہنم سے. انسان سارے اسباب کو اختیار کرے. ان اسباب میں سب سے اہم سبب انسان کو جس کا خیال کرنا چاہیے وہ توحید اور سنت اور اعمال صالحہ ہیں، کہ یہی سب سے ضروری چیز ہے.
انسان کے نفس کی حفاظت اور بقا کے لیے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مومن روزانہ بسم اللہ الذی لا يضره مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، روزانہ صبح کو 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا لم تصبه فجأة بلاء، اچانک اللہ کسی مصیبت میں اسے مبتلا نہیں کرے گا۔ ان اوراد، ان ادعیہ اور اذکار میں انسانی نفس کی حفاظت ہے۔ آپ جس طرح صحت کا خیال کر کے حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کا احترام کرتے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے ان اوراد اور اذکار کی پابندی کیجئے جس میں انسان کی جان کی حفاظت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ اسے اچانک کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرے گا جو روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ اسے پڑھتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کا اہتمام کرتا تھا، اچانک مجھے ایک دن بچھو نے ڈس لیا، بچھو نے مجھے ڈس لیا۔ کہتے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تو مجھے یاد آیا کہ اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، اس دن میں نے اس دعا کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ لہٰذا ان ادعیہ، اذکار، صبح و شام کے اذکار اور دیگر مناسبتوں سے جو اذکار بتائے گئے ان کی حفاظت کیجئے کہ آپ کے جان، آپ کے مال، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کا سبب ہے، یہ بھی علماء نے ذکر کیا۔ اور آخری بات یہ کہ انسان اپنے آپ کو جو ہلاک کرتا ہے، نفس کو جو ہلاک کرتا ہے، سب سے بھیانک چیز نافرمانی ہے شریعت کی، گناہ ہے شریعت کے۔ انسان پر مصیبت آتی ہے مخالفت کی وجہ سے، نفس کا احترام یہ ہے، عزت یہ ہے، اپنے نفس کی حفاظت، گھر والوں کی حفاظت یہ ہے کہ انسان گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور گناہوں سے دور رہے، نافرمانی سے دور رہے کہ یہ سبب ہے ہمارے اوپر مصیبت اور مشکلات کے لیے۔ ان میں سب سے پہلا درجہ شرک کا ہے، پھر بدعات کا ہے، پھر بڑے کبائر گناہوں کا ہے، پھر صغیرہ اور چھوٹے گناہوں کا ہے۔ انسان اس ساری فہرست کو سامنے رکھے اور حفاظت کرے اپنے آپ کی، اس لیے کہ انسانی جسم پر آفت آتی ہے انہی گناہوں اور نافرمانیوں کے سبب۔ اگر آدمی گناہوں میں لاپرواہ ہو اپنے آپ کو خطرے میں ڈھکیلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ اس کا ایک معنی یہ تو ہے کہ انسان اپنے جسم کو، اپنی صحت کو خراب نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر یہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین بڑھنے لگے، آپ پر ایمان لانے والوں کی کثرت ہونے لگی، تو پرانے جو صحابہ ہیں انہوں نے سوچا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کر رہا ہے، دین منتشر ہو رہا ہے، لہٰذا ان صحابہ نے کہا ہم اپنی تجارت کو صحیح کر لیں، اپنے کھیتی باڑی گھر بار کو ٹھیک کر لیں، اور وہ اس میں اپنے کاموں میں لگے اطاعت پر باقی رہتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ یعنی اگر نیکی کے راستے سے ہٹ گئے، اگر اطاعت کے راستے سے ہٹ گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اگر اس راستے کو چھوڑ دو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکیر کی، یاد دہانی کی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دوبارہ وہ صحابہ جو بہت پہلے ایمان لائے تھے انہوں نے اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ جس پر وہ برقرار رہے، جب انہوں نے سوچا اسلام منتشر ہو رہا ہے، اس کے باوجود جب اللہ نے آیت نازل کی تو انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے اسی طریقے پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو تعلیم دی اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یعنی نیکی کا راستہ چھوڑو گے تو ہلاکت و بربادی ہوگی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے ناظرین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب پر جن چیزوں کو حرام کیا ان میں سے بدعات ہے۔ بدعات کے حوالے سے آپ جان لیں ابھی چند دنوں کے بعد 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، لوگوں میں اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شب برات 15ویں شب شعبان کی، اس دن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف سے کوئی خصوصی عمل ثابت نہیں ہے۔ شب برات نامی کوئی عید، کوئی رات، کوئی اہتمام شریعت مطہرہ میں نہیں ہے۔ 15 تاریخ کا خصوصی روزہ، 15 تاریخ کی رات کو خصوصی طور پر قیام کرنا، اس رات کو قبرستان میں قبروں کی زیارت کو جانا، عید کی طرح اہتمام کرنا، روشن اور چراغاں کرنا اور حلوے اور دعوتوں کا اہتمام
اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں۔ نیکی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو اور صحابہ نے عمل کیا۔ اگر یہ نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کے نبی نے کبھی 15ویں شب کو، 15ویں شعبان کو اس کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ شب برات نہیں ہے، یہ شب ہے اور رات ہے۔ جس طرح دیگر راتیں ہوتی ہیں، یہ رات کو برات والی رات کہنا اور اس رات کے حوالے سے خصوص اہتمام کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے، صحابہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس رات میں نیکی کرنے میں کوئی برائی اور قباحت نہیں ہے تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، آپ نے نہیں کیا۔ اور دوسرا، اس نے اپنے آپ کو صحابہ سے آگے رکھا۔ ہمارا یہ ماننا ہے وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ، صحابہ جتنے خیر کے کام ہیں وہ لپک کر سبقت کر کے اسے کر چکے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب وہ عبادت ہی نہیں ہے، وہ نیکی ہی نہیں ہے۔ نیکی دور کی بات ہے، اسے کرنا وہ نیکی ہی نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ قاعدہ اور قانون ہمیشہ یاد رکھو، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جسے اصحاب رسول اللہ نے، رسول اللہ کے ساتھیوں نے نہیں کیا، فلا تعبدوها، ایسی عبادت زندگی میں کبھی مت کرنا۔ جو کام صحابہ نے عبادت کے طور پر نہیں کیا، حذیفہ بن یمان جو خود صحابی ہے وہ کہتے فلا تعبدوها، تو کبھی وہ عبادت نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر دین کو مکمل کر لیا، جتنی نیکیاں تھی وہ کر چکے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، ہم کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو صحابہ سے آگے کرنا ہے، دین میں اضافہ اور تبدیلی ہے، اور من مرضی کو، اپنی خواہشات نفس کو عبادت کے طور پر کرنا ہے، جبکہ انسان عبادت میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کے طریقے کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ لہٰذا 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی خاص عبادت اس حوالے سے وارد نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس عبادت کے حوالے سے چوکنا رہیں اور ہر بدعت سے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جانوں کی قدر کرنے، اپنے نفس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیگر لوگوں کے نفوس اور ان کی جانوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، اتباع سنت پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بدعات، کفر، شرک، نفاق اور برے اور بد اخلاق اور بد اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائے، اس حال میں بلائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں صحبت نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے محترم معزز چہرے کا دیدار نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے فضل و کرم اور محض اپنی مہربانی سے جمع کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، چھوٹے بڑے، صغیرہ اور کبیرہ، ماضی اور مستقبل حاضر جتنے گناہ ہم نے کیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے۔ جو گناہ ہماری زندگی میں اللہ اسے چھوڑنے میں ہماری مدد کرے اور آسانی کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق و مغرب کے درمیان ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانان ہند اور جہاں بھی مسلمان اللہ ان کی حفاظت کرے، اوپر نیچے دائیں بائیں سے حفاظت کرے۔ اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما تو ان کا ناصر و مددگار ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کو نازل فرما، اپنے کرم اور عفو کو نازل فرما۔ اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ سبحانہ جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکر کرتے ہیں، اللہ ان کے مکر کو ان کی موت بنا کر ان تک لوٹا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب اور خوف کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نفسوں میں اپنے درمیان مشغول کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی بلائیں نازل فرما جنہیں دیکھ کر اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی اسلام کے خلاف مکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسے انجام تک پہنچا کہ وہ قیامت تک کے نشان عبرت ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت و باقی رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا